قومی اہمیت کے تمام معاملات پر ہم ریگولرلی اس طرح کی میٹنگز کا، کانفرنسز کا، سیمینارز کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی موقع ہے، تو آج میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اعترافات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب اپنی صحافت کا آغاز کیا تو ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا، اور جب میں نے شعوری آنکھ کھولی تو مجھے یہ لگا کہ اس ملک میں جو ملک کی جمہوریت، سیاست اور ملک کی ریاست ہے، اس کو فوج چلنے نہیں دے رہی۔ چنانچہ میرا شمار بھی ان صحافیوں میں ہی ہوتا تھا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، لیکن دو واقعات نے مجھے اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کیا۔ جس طرح قائد اعظم کبھی کانگریس کے حمایتی تھے اور پھر انہوں نے مسلم لیگ کو لیڈ کیا، کبھی سر سید احمد خان عہد رفتہ کی بات کرتے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سائنس پڑھنی چاہیے، ہمیں انگلش پڑھنی چاہیے۔ تو دو واقعات نے میری سوچ بدلی۔ پہلی تو یہ کہ جب ایم کیو ایم کا ظہور ہوا کراچی میں، تو ہم سب یہ فوج کو الزام دیتے تھے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ فتنہ کھڑا کیا۔ لیکن جب وہ فتنہ توانا ہو گیا اور ہر روز خبر آنی شروع ہو گئی کہ 100 لوگ آج مر گئے ہیں، آج 102 مر گئے ہیں، تو اس وقت ہم سولینز کے پاس، ہم سیاستدانوں کے پاس، کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اور کوئی راستہ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اب کراچی جو ہے بس چند ہی مہینوں کی بات ہے، کراچی ول بی سیپریٹڈ فرام پاکستان اینڈ اٹ ول بی اے نیو سٹی اسٹیٹ۔ مگر پھر اس وقت فوج کام آئی، اور فوج نے کراچی میں وہ کام کیا کہ آج کراچی کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ کبھی کراچی پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے۔ اس نے میری سوچ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب ایک وقت آیا کہ طالبان نے پورے پاکستان کے اندر ایک دہشت پھیلا دی، اور دنیا بھر میں یہ خبریں شروع ہو گئیں کہ پاکستان میں ایٹمی جو مرکز ہے اور جو پاکستان کا کیپٹل ہے، اس سے صرف 70 میل دور طالبان رہ گئے ہیں، اور کسی بھی دن اور کسی بھی روز وہ آ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اور یہ اتنی تشویش کی بات تھی، اور سولین سوسائٹی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ان کو روکنے کا، سولین ادارے ناکام ہو چکے تھے۔ ان دنوں مجھے جی ایچ کیو میں جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ میں جا رہا تھا عید منانے سپاہیوں کے ساتھ جو وانا میں لڑ رہے تھے۔ تو میں وہاں گیا پہلے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ 70 میل رہ گئے ہیں اور آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے۔ تو انہوں نے مجھ سے چند سوال کیے الٹا، جنہوں نے مجھے بڑا حیران کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے طالبان کو دشمن نہیں کہنا۔ میں نے کہا دشمن نہیں کہنا؟ وہ ہمارے بچے مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دشمن نہیں کہنا؟ انہوں نے کہا نہیں، گمراہ، فی الحال ہم نے فیصلہ نہیں کیا، جب ہم فیصلہ کریں گے پھر دشمن ڈکلیئر کریں گے۔ تو میں نے کہا جب آپ دشمن ڈکلیئر کریں گے تب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ طالبان کے پاس ہوائی جہاز کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا طالبان کے پاس ٹینک کتنے ہیں؟ میں کہا جی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ان کے پاس راکٹ لانچر کتنے ہیں؟ میں کہا شاید ہوں گے 5-10 یا شاید نہ ہوں۔ انہوں نے کہا فوج کتنی ہے؟ میں کہا کوئی نہیں، ریگولر فوج۔ انہوں نے کہا پر جس دن ہم دشمن ڈکلیئر کریں گے نا، اس دن جہاز بھی چلائیں گے، ٹینک بھی چلائیں گے، اس دن راکٹ لانچر بھی چلائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ رہ نہیں سکیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، اور پھر وہ نہ رہ سکے۔ تو بنیادی بات ہے، مجھے فرید زکریا کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے؟ ریاست ہوتی ہے ایک جغرافیائی حدود کا نام، اس کو کہتے ہیں ریاست۔ لیکن ریاست کے اندر نظام، وہ ریاست چل نہیں سکتی جس کا نظم و نسق، جس میں لا اینڈ آرڈر نہ ہو، اور لا اینڈ آرڈر کے لیے فوج ضروری ہوتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر اس ملک میں جمہوریت رہنی ہے تو اس میں پہلے فوج رہنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کا حق دیا جائے۔ فوج کے بغیر جمہوریت نہیں آ سکتی،
لیکن جمہوریت چل نہیں سکتی اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے. یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. فوج ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، لیکن غیر جانبدار فوج زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس پہ پوری قوم کا اعتماد ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. بالکل سہیل برائے صاحب نے